ایک مجھے ایک بڑی حیرت انگیز بات پتہ چلی اور وہ یہ کہ کراچی میں پہاڑ ہے اور کراچی میں گرین اسپیس بھی ہے. گرین اسپیس بھی اور پہاڑ بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کراچی میں صرف بلڈنگز ہیں اور سیوریج کے مسائل ہیں اور گڑھے اور مین ہولز ہیں. لوگ ہیں, بلڈنگز ہیں, لیکن مجھے پتا چلا یہاں ابھی بھی پہاڑ ہیں اور یہاں ابھی بھی گرین اسپیس باقی ہے لیکن کم ہے. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارا پیارا شہر ہم اسے سمجھتے ہیں جی کانکریٹ کا بے ہنگم جنگل ہے, پھیلتا جا رہا ہے, کوئی ہمیں اس کا حل نظر نہیں آتا, کوئی پلاننگ نہیں ہے. میں آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ کبھی کیا اس شہر کے لیے کوئی پلاننگ کی گئی تھی, اس شہر کو آباد کرنے کے لیے یا کسی بھی ایریا کو آباد کرنے کے لیے؟ بتایا جا رہا ہے جی کہ حال ہی میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق کراچی میں سبزہ تیزی سے کم ہو رہا ہے اور شہر ماحولیاتی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایک تحقیق اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ امیجز کا استعمال کرتے ہوئے شہر کے سبز انفراسٹرکچر کا تجزیہ کیا گیا تو پتا چلا کہ جی فی گز سبزہ جگہ جو ہے وہ صرف 4.17 مربع میٹر رہ گئی ہے. تو یہ تمام طرح جو کہ عالمی معیار سے بھی کم ہے, یعنی نصف سے بھی کم ہے جو عالمی معیار ہے. اچھا, میں نے اس ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ دیر از اے لاٹ فار می ٹو انڈرسٹینڈ, یہ اسپیشلی گرین اسپیس کے حوالے سے کراچی کے اندر. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف جیوگرافی پروفیسر ڈاکٹر جمیل حسن کاظمی صاحب. تھینک یو ویری مچ جمیل صاحب فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. سر, کراچی میں تیزی سے ختم ہوتے سبزے کی کیا وجوہات ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی میں سبزہ ہے, ہاں کبھی تھا بھی سبزہ, یہ بتائیے گا. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کراچی ایک بہت خوبصورت شہر 1960s اور 70s کا خود میں نے دیکھا ہے اور کراچی سبزے سے بھرپور ایک شہر ہوا کرتا تھا کیونکہ کراچی کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ ملیر اور گڈاف کے فارم سے پورا کرتے تھے. پورا ایریا ہمارا بہت گرین ہوا کرتا تھا. انفارچونیٹلی ایک تو کانکریٹ جنگل ہم نے بنایا اور کانکریٹ جنگل بنانے کے بعد پوری دنیا میں شہر آباد ہوتے ہیں لیکن اوپن ایریاز چھوڑتے ہیں, پارک چھوڑتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان پارکس پہ بھی قبضہ کروا دیا گیا اور وہاں پر بھی درخت جو ہیں ان کو کاٹ دیا گیا. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ عالمی معیار ہے تقریباً 9 کے قریب ہے جو کہ اب 4.17 رہ گیا کراچی میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو بے ہنگم طور پر بڑھنے دیا اور اس کی کوئی ایک بنیادی منصوبہ بندی جو ہمیں مختلف ٹائپ کے ماسٹر پلان 1960s اور 70s اس کے بعد 2000 میں ماسٹر پلان آیا, ہمیں وہ چیز نظر نہیں آیا ان ماسٹر پلانس میں کہ ہم گرین ایریاز کو کس طرح ایکسپینڈ کریں گے. گرین ایریاز کو ہم ایکسپینڈ کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اجنبی پودا جیسے ہم نے کارنوکاپس ایرکٹس لا کے ارجنٹینا اور امریکہ سے لا کے بھر دیا ہے پورے شار فیصل پہ, کنٹونمنٹس میں, ہر جگہ. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گرین کر دیا. یہاں کے انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل ہے نہیں, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے ہمارے خود درخت بہت اچھے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, ہمیں جلدی درخت کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہیے. اب نیم جو ایک وہ بھی ایک مقامی درخت نہیں ہے لیکن 300 سال پہلے برما سے یہاں لایا گیا تھا لیکن اس نے کافی بہت اچھی طرح سے اڈاپٹ کر لیا اپنے آپ کو. آپ امیجن کریں کہ جو اس کا سیکویسٹریشن لیول ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نیم کا وہ 3 گنا زیادہ ہے کارنوکاپس ایرکٹس سے. ہم نے اپنے درختوں کو بالکل ریجیکٹ کر کے ایک مونو کلچر ڈیولپ کیا اور مونو کلچر کی وجہ سے پوری ڈائیورسٹی ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں ٹنوں پھل لگے رہتے ہیں کارنوکاپس ایرکٹس پر اور کوئی ایک پرندہ, ایک انسیکٹ, کوئی جانور اس کے قریب تک بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ایکو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی اجنبی درخت لا کے لگاتے ہیں آپ تو اس کا کوئی کمپٹیشن لوکل نہیں ہوتا, اس لیے وہ تیزی سے گرو کرتا ہے. تو وہ تیزی سے گرو کرے گا تو ظاہر ہے پھر ہمیں اچھا لگے گا. ایک سائیکل ہے. اچھا, ہم کانکریٹ کی بات کر رہے ہیں, کانکریٹ تو ہم دبئی کو بھی کہتے ہیں, سبزہ تو ہمیں وہاں بھی نہیں دکھتا لیکن ہمیں وہاں ڈسپلن نظر آتا ہے, ایک پلاننگ نظر آتی ہے. کراچی کی آپ نے کہا لاسٹ پلاننگ 2000 میں, کیا وہ بالکل ناکام رہی, فیلئر تھی جو آج ہمارے سامنے شہر کا یہ نقشہ ہے؟ کراچی کے جو ماسٹر پلان شروع میں تیار کیے تھے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیے تھے اور آخری پلان جو ہے 2020 میں ہوا ہے. اس سے پہلے جو پلان ہے جو جس طرح سے وہ لینڈ یوز اور لینڈ کور کو ایوالو کرنا چاہ رہے تھے ویسے ایوالو نہیں ہوا کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ کراچی کی 37% جو ایریا ہے اس پہ کچی آبادیاں ہیں. 37% جی, اور اس پہ 51% آف پاپولیشن جو کراچی کی اس پہ رہتی ہے. 37 ایریا پر 57% پاپولیشن آف کراچی جو ہے وہ رہتی ہے. تو آپ امیجن کریں جو سلم ایریاز جب ڈیولپ ہوتے ہیں, عموماً سلم ایریاز جو ہیں وہ لیاری اور ملی ریور کے جو بینکس ہیں ان پہ ڈیولپ ہوئے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب فلڈز آتے ہیں تو ان کو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ان کچی آبادیوں کو پراپرلی ریگولرائز نہیں کیا گیا اور یہاں پر خاص طور پہ اس طرح کی منصوبہ بندی کی گئی کہ درخت اس میں آپ کو بالکل نظر نہیں آتے. ظاہر ایک بہت بڑا ایریا ہے لیکن کراچی میں پہلے اگر آپ جتنے بھی پلانس دیکھیں گے تو گرین ایریاز کے لیے بہت اسپیسیفک ایریاز اور پارکس بنائے گئے تھے لیکن الحمدللہ
پارک کے ساتھ جو کچھ سیاسی طور پر ہوا، اور اس کے بعد ہم نے خود کچھ کیا. اور اگر ہم پودا لگاتے بھی ہیں تو فوٹو سیشن تک ہوتا ہے. پودے کو اس طرح لگانا چاہیے کہ اگر ہم کسی اسکول یا کالج میں لگا رہے ہیں تو کسی ایک بچے کو پودا دیں تاکہ 4 سال تک وہ اس کی پرورش کرے. جتنی بھی پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں ان میں 90% پودے جو ہیں وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے. وہ ڈرائیو جو ہوتی ہے وہ سمجھ میں ویسے آتی نہیں ہے، وہ زیادہ ایڈز و اشتہار میں ہوتی. سولوشن کوئی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں سولوشن تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ شہر ہمارا ہے اور ہماری اونرشپ اس کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ ابھی کسی ادارے میں انڈیویجولی جو شہری ہیں ان میں بھی وہ نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے تو ایک اونرشپ ہم سب کو لینی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ شہر میں جو سیلڈ سرفیسز ہیں، سیلڈ سرفیس کہتے ہیں کانکریٹ کے جنگل کو. پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا بھی گھر ہوتا تھا اورنگی میں، کورنگی میں، دستگیر میں 80 گز 100 گز کا مکان ہوتا تھا. اس میں بھی ایک کچا صحن ہوتا تھا، اس میں 2 درخت ہوتے تھے، شام کو چھڑکاؤ کر کے بیٹھتے تھے ہم. لیکن یہ سب کچھ کلچر ہمارے شہر سے ختم ہو گیا. چیکو کے درخت ہوتے تھے، آم کے درخت ہوتے تھے، املی کے درخت، برگد کے درخت، پیپل کے درخت، نیم کے درخت، یہ سب درخت کاٹ کے ہم نے ایک مونو کلچر پڑھ دیا. پہلے تو ہمیں یہ آپ دیکھیں گے ہماری پبلیکیشنز میں بھی اور ہماری ریکمنڈیشنز میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ کون کون سے درخت کراچی میں لگانے چاہیے اور کن کن ایریاز کو ہمیں آباد کرنا چاہیے. مینگرووز جو کہ بہت امپورٹنٹ درخت ہے وائلڈ لائف سندھ کی جانب سے، اور پلس ہمارے پاس تو ہے بھی جی ہیں مینگرووز ہیں ہمارے پاس، اور گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے تقریباً 20 سال پہلے کچھ اچھی ایفرٹ شروع ہوئی ہیں اور اب کچھ ایریا مینگرووز کا ریسٹور ہوا ہے. These mangroves are really oxygen provider for us. ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان میں ڈائیورسٹی لے کے آنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو ہم ایک ہی اسپیشیز لگا رہے ہیں جس کا نام ٹیمر ہے، ایویسینیا مرینا. ہمیں اور جو پاکستان کے لوکل آرٹ اسپیشیز ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ انہی مینگرووز نے ہمیں فلڈ سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں آکسیجن بھی دینی ہے، اور پلس یہ کہ شہر میں جو ایک ہیٹ ویو انکریز ہو گئی ہے اور خاص طور پہ جو سائیکلونز آتے ہیں ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیز مینگرووز ہیں. جو گرمی میں ہیٹ ویو آتی ہے وہ تو یہاں تباہ کن ثابت ہوتی ہے. ہیٹ ویو میں صرف گرینری کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیونکہ گرینری کے علاوہ سیل سرفیسز جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور پھر یہ کہ لوکل اسپیشیز کو پلانٹس کی پروموٹ نہیں کرنا. تیسرا یہ کہ ایئر کنڈیشن کے بہت زیادہ استعمال، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری آرکیٹیکچر جو ہے وہ ٹوٹلی ہم نے ڈبے بنا دیے ہیں، نو وینٹیلیشن، نو ڈکٹس اویلیبل. تو ظاہر ہے کہ پھر ہیٹ کو آپ یہ پراپرلی ونڈ کو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. پہلے ہماری اونچی چھتیں ہوا کرتی تھی اور بلڈنگ مٹیریلز بہت شاندار ہوا کرتے تھے. تو کراچی میں ہائیسٹ ایور ریکارڈڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ مئی 9 1938 کو ہوا ہے 47.6 ڈگری سیلسیس. کوئی لوگ نہیں مرے تھے. لیکن ابھی 2015 میں ہائیسٹ ٹیمپریچر ہوا 56 پوائنٹ سمتھنگ. تو آپ نے دیکھا کتنے لوگ شہر میں مر گئے، اس لیے کہ ہمارا بنیادی طور پہ آرکیٹیکچر ہم آہنگ نہیں ہے، ہمارا آرکیٹیکچر ہم آہنگ نہیں ہے. بالکل ایسی ڈاکٹر جمیل حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی مفید گفتگو ہوئی اور بڑا اچھی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں جو کہ مجھے تو نہیں پتا تھی. مجھے نہیں پتا تھا کراچی میں ایسے بھی گھر تھے جن میں صحن ہوتے تھے. تو اب ہم سمجھتے نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہیں انہوں نے بتائی ہمیں جہاں پر پہاڑ بھی ہیں.